بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں ہم لوگوں نے اسم فاعل کے عمل کو پڑھ لیا تھا۔ آج اسی سلسلے میں کچھ مشق دیکھیں گے تاکہ قاعدہ مزید پختہ ہو جائے۔ اسم فاعل کے تعلق سے کل یہ بات آئی تھی کہ اسم فاعل عمل کرتا ہے دو صورتوں میں، ایک یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا تو بغیر کسی شرط کے عمل کرے گا، اور دوسرا یہ کہ الف لام سے خالی ہو تو ایسی صورت میں اس کے لیے دو شرطیں ضروری۔ ایک یہ کہ یا تو حال و استقبال پہ دلالت کرے، دوسری شرط یہ ہے کہ اسم فاعل سے پہلے 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آئے: نفی، استفہام، موصوف، ذو الحال، مبتدا اور ندا۔ یہ 6 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز اگر اسم فاعل سے پہلے آتا ہے اور اسم فاعل منون ہے، الف لام سے خالی ہے، تو ایسی صورت میں عمل کرے گا۔ تو اگر اسم فاعل منون ہو تو اس کے لیے یہ دو شرطیں، اصل میں یہ دو شرطیں کیوں لگائی جاتی ہیں، اس کے پیچھے آپ کو یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اسم فاعل جو عمل کرتا ہے وہ فعل مضارع کی طرح عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ اسم فاعل کو عمل دلا رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ دیکھیں فعل مضارع کو رکھ کے، اگر معنی صحیح ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اسم فاعل وہاں عمل کر سکتا ہے۔ جس حیثیت میں فعل مضارع عمل کرے گا، متعدی کی حیثیت میں یا لازم کی حیثیت میں، اسی طرح بالکل سیم اسم فاعل بھی عمل کرے گا۔ اسم فاعل کو فعل مضارع سے مشابہ کرنے کے لیے اس کے اندر اگر منون ہو تو قید لگاتے ہیں کہ حال اور استقبال کا معنی دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فعل مضارع کے اندر یہ دو معنی پائے جاتے ہیں، تو جب یہ قید لگائیں گے تو مضارع سے زیادہ مشابہ ہو جائے گا، تو پھر مضارع کی طرح عمل کرے گا۔ یا یہ کہ اس کے بعد دوسری شرط میں سے یہ ہے کہ نفی کے بعد آئے، استفہام کے بعد آئے، تو عام طور پر ان کے بعد بھی فعل مضارع آتا ہے، تو وہاں بھی مشابہت کیا ہے، فعل مضارع سے بڑھ جاتی ہے، اسی لیے فعل مضارع کی طرح عمل کرتا ہے۔ اور اگر اسم فاعل الف لام کے ساتھ ہو تو بغیر کسی شرط کے ساتھ عمل کرتا ہے، بغیر کسی شرط کے ساتھ عمل کرتا ہے، کیونکہ اس وقت الف لام الذی کے معنی میں ہوتا ہے، جو الذی کیا ہے جانتے ہیں۔ تو اب دیکھیے بورڈ پہ ہم لوگ کچھ مشق دیکھ رہے ہیں تاکہ قاعدہ مزید پختہ ہو جائے۔ کچھ چیزیں جو ہے تدریبات علی اسم الفاعل۔ پہلی مثال دیکھیے، زید ضارب ابوہ عمرا۔ اس میں زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے، ضارب یہ اسم فاعل ہے، ضارب کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اور یہ اسم فاعل اس کو آپ شبہ فعل کہہ سکتے ہیں کیونکہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے، کیونکہ یہ فعل کی طرح عمل کرتا ہے۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے ضارب یضرب کی طرح، زید یضرب ابوہ عمرا۔ دیکھیے جس طرح یہ جملہ ہوگا سیم، اسی طرح اس میں فاعل والا جملہ معنی بھی سیم ہوگا، معنی بھی کیا ہے؟ سیم ہوگا۔ زید ضارب، ضارب کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، کیا یہ اسم فاعل، اس کو شبہ فعل کہیں گے۔ کیوں کہیں گے؟ کہ یہ فعل مضارع کی طرح عمل کرتا ہے۔ ابوہ میں ابو کیا ہے؟ مضاف ہے، ہو مضاف الیہ ہے، اس کو آپ فاعل بنائیں گے، اس کو ضارب کا فاعل بنائیں گے۔ عمرن یہ مفعول بھی ہے، کس کا مفعول بھی ہے؟ ضارب کا مفعول بھی۔ تو اس کی جو ہے ترکیب آپ کی ہو جائے گی زید مبتدا، ضارب شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، اور یہ خبر مبتدا سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیے اسی طرح جو ہے مثالیں ہیں، زید قائم ابوہ۔ اگر 1 منٹ کے لیے یہاں سے اس سب کو مٹا دیں اور آپ سے سوال کریں، مثلا
تو آپ بتائیے اس سب میں جو ہے حرکت آپ لوگ لگائیے. یہ کیا ہوگا؟ زیدن. زیدن ہوگا نا کیونکہ یہ مبتدا ہے. اور یہ کیا ہو جائے گا؟ قائمن ہو جائے گا. زیدن قائمن. اگر یہاں پہ ہم صرف لکھیں زیدن قائمن تو بھی چلے گا. زیدن مبتدا قائمن خبر ہے کہ نہیں؟ اور جب خبر مشتق ہو تو اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو فاعل کی طرف لوٹے. تو اس کے اندر ضمیر ہے کہ نہیں؟ وہ کی ضمیر ہے جو کہاں لوٹ رہی ہے؟ مبتدا کی طرف. تو زید قائمن بالکل واضح ترکیب ہے. زید مبتدا قائمن ہے کہ نہیں؟ قائمن اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہے. اور یہ اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہے؟ خبر. زید قائم ابوہ، اسی کو اگر آپ بڑھائیں گے جو یہاں پہ فاعل ضمیر کی شکل میں تھا اس کو آپ ظاہر کی شکل میں کر رہے ہیں. زید قائم ابوہ، زید کا باپ کھڑا ہے. زید کا باپ کھڑا ہے. تو یہ قائم یہ اسم فاعل ہو گیا اور فاعل کیا ہو گیا؟ اسم ظاہر. یہاں پہ تھا کیا؟ فاعل ضمیر، اور یہاں پہ کیا ہو گیا؟ اسم ظاہر. فاعل کیا ہو گیا؟ اسم ظاہر. تو اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ خبر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ خبر. تو زید مبتدا اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ مل کر خبر. مبتدا کی خبر جملہ اسمیہ بن گیا ہے کہ نہیں؟ مررت برجل. اب یہاں پہ یہ بتائیے کہ یہ منون ہے. منون ہے کہ نہیں؟ کیسے عمل کیا؟ کون سی شرط اس میں پائی گئی؟ منون ہو تو اس کے لیے شرط ہے، غیر منون ہو الف لام کے ساتھ ہو تو شرط نہیں ہے، لیکن منون ہو تو شرط. ہاں، کیونکہ اس سے پہلے مبتدا آیا ہے. اسم فاعل سے پہلے کیا آیا ہے؟ مبتدا آیا ہے. اسم فاعل سے پہلے مبتدا آیا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مررت برجل ضارب. کیا ہو جائے گا؟ مررت برجل ضارب ابوہ بکرن. میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا جس کا باپ بکر کو مار رہا تھا. جس کا باپ بکر کو مار رہا تھا. تو یہاں پہ دیکھیے اسم فاعل کہاں ہے؟ کون سا لفظ اسم فاعل؟ ضارب. یہ اسم فاعل ہے. کیا کس کے بعد آیا ہے؟ موصوف کے بعد آیا ہے نا، تب عمل کیا ہے. موصوف کے بعد آیا ہے. اور یہ کیا ہے؟ صفت. صفت ہے نا. تو موصوف کے بعد آئے منون تو بھی عمل کرے گا. تو ضارب اسم فاعل ہے اور یہ کیا ہے؟ ابوہ فاعل. ابوہ بکرن مفعول بہ. اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ شبہ جملہ ہو کر کیا ہو جائے گا؟ خبر. کس کی خبر؟ خبر یہاں پہ صفت ہو جائے گی نا. شبہ جملہ ہو کر صفت. کس کی صفت؟ موصوف ہے کہ نہیں؟ اور بہرحال یہ پھر متعلق ہو جائے گا اپنے فعل کا. ہمارے سامنے ایک مثال ہے، عمرو عالمۃ ابنتہ. کیا ہوگا اس کے اندر کیا ہوگا؟ دیکھیں عمرو پہ کیا حرکت آئے گی؟ ضمہ کی. اور اس پہ عالمۃ، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ابنتہ. عمرو عالمۃ ابنتہ. تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدا و خبر میں مطابقت ہوتی ہے. کیا مطابقت ہے اس دونوں میں؟ ہے کیا؟ نہیں ہے تو غلط ہو گیا. 4 منٹ صرف ہے. تو بہرحال اس میں دیکھیے کہ مبتدا جب اس میں مشتق ہو
تو وہ اپنے بعد کی طرف سے مطابقت رکھے گا، پہلے سے مطابقت نہیں رکھے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مبتدا جب اس سے مشتق ہو اور اس کا معمول آیا ہو، مبتدا اس میں مشتق ہو اور اس کا معمول بعد میں آیا ہو، تو کیا ہوگا؟ مطابقت بعد والے سے ہوگی، نہ کہ پہلے والے سے۔ مطابقت کس سے ہوگی؟ اسم مشتق ہے، اس کا معمول آیا ہے ابنتم فاعل بن کے، تو مطابقت کہاں ہوگی؟ بعد والے سے، پہلے والے سے نہیں ہوئی۔ تو عمر عالمۃ ابنتہ، یہ جو ہے شبہ جملہ مل کر کیا اس کی خبر بن جائے گی۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس میں دیکھیے کون ہے اس میں فاعل جس نے عمل کیا ہے؟ جاعل اس میں فاعل ہے، منون ہے، کس کے بعد آیا ہے؟ مبتدا کے بعد آیا ہے کہ نہیں؟ گرچہ یہ کیا ہے؟ نواسخ میں سے، لیکن ہے تو مبتدا ہی ہے کہ نہیں؟ فی الارض خلیفتن، مفعول کہاں ہے؟ خلیفتن۔ دیکھیے کلبہم باسط ذراعیہ، کلبہم باسط ذراعیہ، ان کا کتا، اصحاب کہف کا کتا کیا ہوا تھا؟ ذراعی، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوا تھا، اپنے بازوؤں کو پھیلائے ہوا تھا۔ تو یہ کیا اسم فاعل ہے؟ اسم فاعل۔ عمل کیا ہے؟ کس میں عمل کیا ہے؟ ذراعی، یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، مفعول بھی، اور اس کی جو ضمیر ہے کہ نہیں، یہ فاعل بن رہا ہے۔ ضمیر کیا ہے؟ فاعل، یہ مبتدا ہے نا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ، اور ان کا کتا پھیلا ہوا تھا اپنے ہاتھ کو۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کب پیش آیا؟ زمانہ ماضی میں پیش آیا۔ اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ لیا کہ اسم فاعل جو بغیر الف لام کے ہوتا ہے، منون ہوتا ہے، وہ بغیر شرط کے بھی عمل کرے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اس کی یہ مثال دیا لوگوں نے کہ زمانہ ماضی میں پیش آیا، عمل کر رہا ہے، مفعول آیا کہ نہیں آیا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ حکایت الحال، لوگوں نے جواب دیا کہ گرچہ ماضی میں پیش آیا لیکن ابھی حال کے تناظر میں بیان کیا جا رہا۔ حکایت حال جانتے ہیں؟ کوئی واقعہ بہت پہلے پیش آ رہا لیکن آپ کہانی بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ایک آدمی ابھی جا رہا ہے، اس کے پاس یہ حادثہ پیش آ گیا ہے، ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ حال کے تناظر میں آپ اسلوب کیا ہوتا ہے؟ حال کا ہوتا ہے۔ تو یہ اسلوب کیا ہے؟ حال کا ہے، نہ کہ ماضی کا ہے۔ گرچہ ماضی میں پیش آیا لیکن اسلوب کس کا ہے؟ حال کا ہے۔ تو گویا کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کلبہم باسط ذراعیہ سے بعض لوگوں نے استدلال لیا کہ اسم فاعل جو الف لام کے بغیر ہو وہ بغیر کسی شرط کے عمل کرتا ہے، اور اس کی مثال قرآن میں موجود ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ یہ گرچہ ماضی میں پیش آنے والا قصہ ہے لیکن حال کے تناظر میں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے جاءنی زید راکبا غلامہ، راکبا غلامہ الفرس، جس طرح موصوف کے بعد صفت آ کر عمل کرتا ہے، اسی طرح ذوالحال، ذوالحال کے بعد حال کیا ہے؟ اس میں فاعل ہو تو عمل کر سکتا ہے۔ ذوالحال کے بعد اگر اس میں فاعل آئے گا تو کیا کرے گا؟ راکباً کیا ہے؟ حال ہے نا، حال ہے، اور یہ اسم فاعل ہے۔ اس نے عمل کیا غلام میں، غلام کی کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے، کس کا؟ اسم فاعل راکباً کا، اور یہ مفعول بن رہا ہے کس کا؟ الحال، اپنے حال سے مل کر کیا ادھر ہو جائے گا؟ بہرحال۔ تو تقریباً ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا۔ یہ آپ لوگ نوٹ کیجئے اور اس کو حل کر کے لائیے، اس کو حل کر کے لے کے۔ وطنیت الفرد دافعۃ لہ الی العمل والاخلاص، وطنیت معنی حب الوطنی، حب الوطنی آدمی، فرد معنی آدمی، آدمی کی حب الوطنی، دافعۃ لہ اسے آگے بڑھاتا ہے عمل اور اخلاص کی جانب، فی ادائہ
اس کو ادا کرنے میں، عمل اور اخلاص کو ادا کرنے میں. کما فی ادائی، ادا من عمل، فی ادائی عمل میں اخلاص اور عمل کی طرف آگے بڑھاتا. کما ان حسن الخلق یجعلہ انسانا، جیسا کہ حسن خلق انسان کو بناتا ہے محبوب لقاؤہ، جس کی ملاقات کو پسند کیا جاتا ہے. ومرغوبا فی مجالستہ، اور جس کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کیا جاتا ہے. فکن ایھا الشاب، تو ہو جائیے اے نوجوان، مؤدیا حق الوطنی علیک، اپنے اوپر وطن کے حق کو ادا کرنے والا. تکن وطنیا، تم کیا ہے صحیح میں وطن کو چاہنے والے بن جاؤ گے. تو اس میں دیکھیے کہاں ہے اس میں فاعل اور کیسے عمل کیا، اس کو نکال کے لائیے آپ لوگ.